السلام علیکم سامعین، آج میں سندباد جہازی کے 5ویں سفر کا احوال لے کے آئی ہوں الف لیلا داستان سے۔ چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ سندباد نے چوتھے سفر کے بعد سخت عہد کیا تھا کہ آئندہ بغداد سے باہر قدم نہیں رکھوں گا، لیکن چند روز کے عیش و راحت نے پھر سفر کا شوق پیدا کر دیا اور سندباد اسباب تجارت لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بصرہ پہنچ کر سندباد نے اپنے لیے ایک جہاز کا انتظام کیا اور جہاز کی تیاری میں سندباد نے اس امر کا خاص خیال رکھا کہ طوفان کا مقابلہ آسانی سے ہو سکے، اور اس جہاز میں ہر قسم کی راحت و آسائش مہیا کی گئی۔ جہاز تیار ہو گیا تو سندباد دوسرے تالجہ سفر پر روانہ ہو گئے اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ایک جزیرے میں پہنچے۔ وہاں سندباد نے سمریخ کا انڈا دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دکھلایا۔ سندباد کے ساتھی منع کرنے کے باوجود اس انڈے کو توڑ کر کھا گئے۔ سندباد نے انہیں کہا کہ جو تم نے کیا اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا، فوراً لنگر اٹھاؤ اور یہاں سے چل دو۔ چنانچہ سندباد اور اس کے ساتھی جلد سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سمریخ کا جوڑا آ گیا اور اپنے انڈے کو ٹوٹا ہوا دے کر غیظ و غضب کے عالم میں جہاز پر حملہ آور ہوا اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر جہاز پر گرانے شروع کر دیے۔ کپتان نے ہر چند کوشش کی کہ جہاز کو اس مصیبت سے بچا لے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ آخر اس جوڑے نے اتنے پتھر برسائے کہ جہاز تباہ ہو گیا اور سندباد کے بہت سے ساتھی ہلاک ہو گئے۔ جو بچ گئے تختوں کے سہارے تیرنے لگے۔ سندباد کو معلوم نہیں ہوا کہ باقی ساتھیوں کا کیا حشر ہوا۔ بہرحال سندباد کو موجیں لیے پھرتی رہیں۔ تمام دن کی مصیبت کے بعد ایک زوردار موج نے سندباد کو ایک سرسبز و شاداب چھوٹے سے جزیرے میں لا ڈالا۔ سندباد جوں توں کر کے اٹھا اور صاف جگہ دے کر لیٹنے کا انتظام کیا۔ کھانے کی اس جزیرے میں کوئی کمی نہیں تھی، ہر طرف جنگلی انگوروں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ سندباد نے انگور کھائے اور آ کر لیٹ گیا۔ رات سندباد نے آرام سے گزاری۔ صبح اٹھ کر سندباد چلا کہ دیکھو یہاں سے نکلنے کی کیا سبیل ہوگی۔ پھرتے پھراتے سندباد ایک چشمے کے کنارے پہنچا، جہاں سندباد نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنا نصف دھڑ پتوں سے چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ جب اس کی نظر سندباد پر پڑی تو مسکرا کر اشارے سے سندباد کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے اس چشمے کے کنارے پہنچا دے۔ اس کی پیر میں ہڈی بالکل نہیں تھی۔ سندباد نے ازراہ ہمدردی اس کو کندھے پر اٹھایا اور اس نے اپنی ٹانگیں سندباد کی گردن میں لپیٹ لیں۔ سندباد اس کو لے کر چشمہ کے کنارے پر آ گیا اور اتارنا چاہا تو اس نے اپنی ٹانگیں کس لیں، اور اب تو سندباد بہت پریشان ہوا کہ اس مصیبت سے کیوں کر نجات حاصل کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی طرف چلنے کو اشارہ کرتا اور اگر سندباد ذرا بھی رکتا تو اپنی ٹانگیں اس طرح مارتا تھا جیسے گھوڑے کی چابک مارتے ہیں۔ خدا جانے اس کی ان خوش ٹانگوں میں اتنی قوت کیوں کر تھی۔ کبھی سندباد کو میوے دار درختوں کے نیچے لے جاتا اور سندباد کو کئی دیر تک کھڑا رکھ کر خود اطمینان سے پھل کھاتا رہتا۔ کئی روز اسی طرح گزر گئے۔ اگر سندباد سونے کے لیے لیٹتا تب بھی وہ بوڑھا اپنی ٹانگیں سندباد کی گردن سے الگ نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت اس کی تکلیف سے سندباد تھک جاتا۔ چنانچہ سندباد نے اپنی تھکن مٹانے کے لیے ایک کدو میں کچھ انگوروں کا رس نکال کر بھرا اور اس کو منہ بند کر کے دھوپ میں رکھ دیا۔ 2-4 روز میں شراب تیار ہو گئی۔ جب زیادہ تھکان ہوتی تو سندباد اس میں سے 2-4 گھونٹ پی لیا کرتا تھا۔ ایک روز اس مردود بوڑھے نے بھی سندباد سے اسے پینے کی خواہش ظاہر کی۔ دفتن سندباد کو خیال آیا کہ اس بوڑھے سے جان چھڑانے کا یہی ایک راستہ ہے کہ اس کو خوب شراب پلا کر بے ہوش کر دوں، تب اس سے شاید نجات ملے گی۔ چنانچہ سندباد نے اس کو خوب شراب پلائی، یہاں تک وہ بوڑھا بے ہوش ہو گیا۔ اس وقت اس بوڑھے کی پیروں کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ سندباد نے بآسانی اس کو اپنے کندھے سے الگ کیا اور ایک پتھر اس کے ناپاک سر پر زور سے مارا کہ اس بوڑھے کا بھیجا باہر نکل آیا، اور اس طرح اس خبیث بوڑھے کا کام تمام ہو گیا۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پا کر سندباد نے خدا کا شکر ادا کیا اور ایک جہاز کے ملنے کی امید پر کنارے کی طرف روانہ ہوا۔ کئی روز کے انتظار کے بعد کسی جہاز کا ادھر سے گزر ہوا۔ سندباد نے بہت اشارے کیے جو اہل جہاز نے دیکھ لیا اور جہاز جزیرے کے قریب آیا اور ایک کشتی سندباد کو لینے کے لیے آئی۔ اہل جہاز نے سندباد کا حال دریافت کیا اور اس عجیب و غریب بوڑھے سے نجات پانے پر مبارکباد دی۔ پھر سندباد اور اہل جہاز ناریل کے درختوں کے جزیرے میں پہنچے۔ یہ جزیرہ بہت آباد تھا، اس قدر بندر تھے کہ خدا کی پناہ۔ سندباد جزیرے کی سیر کو اندرونی حصے تک چلا گیا اور سیر و تفریح کرتے ہوئے سندباد کو واپسی میں کافی دیر ہو گئی۔ جب ساحل پر آیا تو معلوم ہوا کہ جہاز چلا گیا۔ سندباد بہت پریشان ہوا کہ خام خواہ اس سیر و تفریح کے پیچھے نئی مصیبت مول لے لی۔ سندباد ساحل پر کچھ لوگ آباد تھے
وہ دن کو جنگل میں کام پر جاتے اور شام کو بندروں کے خوف سے کشتی میں ہی سو جاتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے سندباد کا حال سن کر اسے اپنی کشتی میں جگہ دے دی اور کہنے لگا کہ صبح کو چند ٹوکرے لے کر جب سب لوگ جنگل جائیں تو تم بھی ان کے ساتھ چلے جانا۔ یہ ناریل اکٹھے کرتے ہیں۔ جب کچھ ناریل تمہارے پاس جمع ہو جائیں گے تو کسی جہاز والے کو فروخت کر کے روپیہ حاصل کرنا اور پھر اس جہاز میں جہاں جی چاہے چلے جانا۔ اگلے روز سندباد بھی ٹوکرا لے کر ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ جنگل میں پہنچ کر ان لوگوں نے ناریل کے درختوں پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں ناریل گرنے لگے۔ سندباد یہ دیکھ کر حیران تھا کہ درخت کی چوٹی پر تو پتھر ہی نہیں جاتا اور ناریل گر رہے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ بندر چڑھے ہوئے ہیں اور جب سب لوگ پتھر پھینکتے ہیں تو بندر ان لوگوں کی نقل میں وہاں سے ناریل گراتے ہیں اور لوگ ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ چنانچہ سندباد نے بھی یہی کام شروع کر دیا اور شام تک بہت سے ناریل جمع ہو گئے۔ اسی طرح سندباد روزانہ ناریل کے جنگل میں جاتا اور ناریل اکٹھے کرتا۔ جب کافی ذخیرہ ہو گیا تو ایک روز ایک جہاز آیا اور سب کے تمام ناریل خرید لیے۔ سندباد اسی جہاز میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوا۔ پھر وہ لوگ ایک ایسے جزیرے میں آئے جہاں موتی نکالے جاتے تھے۔ سندباد کے پاس کافی دینار تھے۔ سندباد نے بھی قسمت آزمائی کی۔ مقدر کی یاوری کے بہترین قسم کے موتی نکلے۔ سندباد ان کو لے کر اسی جہاز میں بصرہ آیا اور وہاں سے بخیریت و عافیت بغداد آ گیا۔ اس مرتبہ بھی سندباد نے توبہ کی کہ اب سفر کا نام نہیں لوں گا۔